اور دن کے لیے استغفار پڑھ لیں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ العزیز آج کی بابرکت دن، آج کا بابرکت دن جمعۃ المبارک ماشاءاللہ، اور جو رات آنے والی ہے وہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج الحمدللہ ہم سب مسلمان اکٹھے ہوئے درود پاک کی محفل کے لیے بھی، اور اللہ تعالیٰ نے کروڑا برکتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات بھی عطا فرما دی، اور درود پاک کی محفل بھی، اور جمعۃ المبارک کا دن بھی. ماشاءاللہ کتنا خوبصورت دن اور کتنی خوبصورت رات آنے والی ہے. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبولیت عطا فرمائے. تو آج کی اس پاک محفل کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید میں سے میں دعوت دوں گا اپنے چھوٹے ننھے منھے قاری قرآن حافظ قرآن حاجی محمد وقاص صاحب کے صاحبزادے محمد علی حسن علی اکبر صاحب کو کہ وہ آئیں اور مختصر سی تلاوت کلام پاک سے ہم سب کے قلوبوں کو منور اور روشن فرمائیں. محمد علی حسن صاحب ماشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. یہ تھے ہمارے محلے کے، ہماری مسجد کے نمازی، ہماری مسجد کے مؤذن ماشاءاللہ قاری محمد علی حسن صاحب. اللہ پاک ان کی عمر دراز فرمائے، اللہ پاک ان کی عمر کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے، علم و حلم کے اندر برکتیں عطا فرمائے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کی زبان کے اندر بھی برکتیں عطا فرما کے ہم سب کے قلوبوں کو منور اور روشن فرمائے. تو بلا تاخیر میں ثناخوانی کا سلسلہ جاری کرتا ہوں، اور میں اپنے محترم بھائی راجہ محمد جنید صاحب کو دعوت دوں گا، واصف صاحب کو، کہ وہ تشریف لائیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثناخوانی بیان فرما کے ہمارے قلوبوں کو منور اور روشن فرما دیں. ماشاءاللہ. ان کے آنے سے پہلے ایک چھوٹا سا نعرہ لگا دیں گے. نعرہ تکبیر. ذرا محبت کے ساتھ درود پاک کی محفل ہے اور معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی محفل ہے. تو کہتے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ثناخوان مصطفیٰ، مسجد شیخاں. صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کوئی تیری نہ مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا میں لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا میں لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا ہاں تیرا نور ونڈے ساری کائنات نو تیرا نور ونڈے ہاں تیرا نور ونڈے ساری کائنات نو رب بھی درود بھیجے ایک تیری ذات نو رب بھی درود بھیجے ایک تیری ذات نو سارا جگ کے دی تیریاں زلفاں دے جال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا ہم کے آن والیا مدینے رہن والیا ہم کے آن والیا ہم کے آن والیا مدینے رہن والیا ٹھڈے کھانے والیاں نو سینے لانے والیا ٹھڈے کھانے والیاں نو سینے لانے والیا آقا تیرے بنا ڈگیا نو کوئی نہیں سنبھالدا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا تیریاں تے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں تیریاں تے صفتاں دا ہاں تیریاں تے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں تو تے کتھے تیریا غلاماں دا جواب نہیں تو تے کتھے تیریا غلاماں دا جواب نہیں قرآن تو روپ ونڈے حبشی بلال دا جشن معراج مصطفیٰ قرآن تو روپ ونڈے حبشی بلال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا میں لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا میں لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا ماشاءاللہ جی یہ تھے ہمارے محترم بھائی جان واصف صاحب اللہ پاک کی عمر کے اندر بچوں کے اندر برکت عطا فرمائے اب میں مختصر سی نعت کے لیے اپنے محترم بھائی محمد صاحب کو دعوت دوں گا کہ یہ آئیں اور دو شعر نعت کے انشاءاللہ پڑھ کے
پھر اس کے بعد انشاءاللہ بھائی فہیم صاحب سے میں محبت کے ساتھ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم حبیب اللہ آقا میرا سونا تے سونے سونے نے حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا جے حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا جے اس رات جس جو منگیا سرکار لے دیتا رب نے بلا کے سارے نبیاں نو کہہ دیتا اس رات جس جو منگیا سونے سے لے دیتا رب نے بلا کے سارے نبیاں نو کہہ دیتا اے وہ نبی آخری تے وہ میرا چین حلیمہ دا نعرہ رسالہ میراج مصطفیٰ حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا چین دیکھے پنجا نمازاں ربا کانو ٹوریا سبحان پھیرے عرش والا کانو موڑیا دیکھے پنجا نمازاں ربا کانو ٹوریا موسیٰ نے تیرے عرش والا کانو موڑیا نازک نے تیرے امتی نازک نے تیرے امتی اے دکھ کدی نہ سین حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا چین آقا میرا سونا تے سونے سونے نے حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا چین آمینہ دا پیارا حلیمہ دا چین بہت اچھے well done یہ ہمارے تھے محترم بھائی کو خوش رکھے بہت زبردست آواز کے ساتھ بہت پیاری نعت پڑھی انہوں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ دعا کیا کریں کہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مسجد کو اس مسجد کے نمازیوں کو اہل محلہ کو اور اس پاک درود پاک کی محفل کو جو ہر جمعہ کی جمعہ ہوتی ہے شاد و آباد رکھے ترقیاں دے اس کو کامیابیاں دے اور انشاءاللہ آپ جیسے نیک لوگوں کی دعاؤں سے آپ نیک لوگوں کے قدموں سے برکت سے انشاءاللہ اللہ کے گھر کی بھی آبادی ہوگی اور انشاءاللہ اس محفل کو بھی تا قیامت قائم و دائم ہوگا انشاءاللہ قائم و دائم رہے گی اور شاد و آباد رہے گی اب بلا تاخیر پیارے مہمان جن کا انتظار تھا بڑی دیر سے وہ موجود ہیں اللہ پاک ان کی عمر کے اندر برکت عطا فرمائے بلا تاخیر میں بھائی فہیم صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آپ کے سدیش سنبھالیں اور انشاءاللہ مختصر سے پروگرام کو انشاءاللہ اپنے اختتام پر پہنچائیں گے 2-3 شعر نعت کے 2-3 حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ تو پھر انشاءاللہ وہ بھی اجازت چاہیں نعرہ تکبیر ذرا محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر جیسے بھائی فہیم صاحب کے ساتھ محبت کرتے ہو اسی طریقے سے اونچی آواز سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ جشن معراج مصطفیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو البصير سمیع البصیر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد فی اول کلامنا اللہم صل علی محمد فی اوسط کلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك صل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات سامعین محترم ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں یہ
توفیق عطا فرما رکھی ہے کہ ہر جمعہ کو بعد نماز عصر اپنے محبوب کی بارگاہ میں اپنے گھر میں بلا لیتا ہے، ہم سے درود پڑھوا لیتا ہے اور اپنی بارگاہ سے ہمیں فضل بھی عطا کرتا ہے اور رحمت بھی اور برکتیں بھی عطا کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دن میں جو شخص یہ 3 کام کر لے گا وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ حضور سے پوچھا گیا وہ 3 کام کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ مجھ پر درود پڑھے، استغفار کرے، تو جتنا خوشی سے دے سکتا ہے جو اس کی بساط کے مطابق ہو اتنا صدقہ دے دے تو وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پورا دن اس کو اپنی پناہ میں لے جاتا ہے، اس کے بگڑے کام بھی بن جاتے ہیں اور وہ بخیر و عافیت جو دن چڑھتا ہے اس پر وہ دن مکمل ہو جاتا ہے۔ تو سامعین محترم، کیا کرنا ہے دن کو؟ جب بھی صبح اٹھیں درود پڑھ لیں نبی پر، استغفار کر لیں، جیسا قاری صاحب نے کہا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، جتنا مناسب ہو سکے، بے شک 10 روپے ہی دے دیں اللہ کے راستے میں، 5 روپے دے دیں۔ اللہ کو آپ کا خوشی سے دینا پسند ہے، اس کو رقم سے کوئی غرض نہیں، کیونکہ نہ آپ کی رقم اس کو پہنچتی ہے تو نہ اس کو پیسے سے کوئی دلچسپی ہے۔ رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، وہ سب کچھ پیدا کرنے والا ہے، اس کو رزق سے اس دنیا کی نعمتوں کو دینے والا ہے، لینے والا نہیں۔ لیکن جو بدلے میں اس کے راستے میں دیتے ہیں رب ذوالجلال کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو جو آپ خوشی سے، توجہ ادھر رکھیں، جو آپ خوشی سے اللہ کے راستے میں دے سکتے ہیں وہ دن میں اگر آپ دے دیں تو آپ اللہ کی پناہ میں۔ جس آیت کو پڑھنے کا میں نے شرف حاصل کیا، بنی اسرائیل کی 15واں سپارہ، بنی اسرائیل کی پہلی آیت، اس کو اپنے دل پر لکھ لیجیے کہ 15 درمیان میں سے قرآن کو کھولیں تو 15واں سپارہ پہلی آیت، اس کو بھولنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے اتنا کرم فرمایا کہ جب انسانیت دور کے ساتھ ساتھ وقت گزرتا گیا، میرا رب کہتا ہے محبوب ان بندوں سے کہو جو اپنی عقل اور سوچ اور سمجھ کے مطابق عبادت کرتے ہیں، ان کی عبادت کے اندر نقص ہے۔ جب بندہ اپنی سوچ جوں انبیاء سے دور ہوتا گیا، جو دور وہ نقصان اٹھاتا گیا، جو لوگ انبیاء کے قریب ہوتے گئے وہ کائنات کے اندر خوش قسمت لوگ ہیں اور وہی فلاح پانے والے لوگ۔ جو نبی کے جتنے قریب رہے وہ اتنے فلاح پانے والے ہیں۔ جو نبی سے جس دور میں بھی، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک، آج ہم خوش قسمت ہیں، نبی کے جتنے قریب رہیں گے اتنے خوش قسمتی ہمیں حاصل ہوتی رہے گی۔ تو جب انسان دور ہوتا چلا گیا، اپنی مرضی کے رب بنا لیے، اپنی مرضی کی عبادت اس نے کر لی، تو رب ذوالجلال نے کہا محبوب یہ جو اپنی مرضی سے عبادت کرنے والے ہیں ان کی عبادت کے اندر نقص ہے، اور ان سے کہہ دو کہ یہ عبادت وہ کریں جو میرے بندوں نے ان کو بتا رکھی ہے، وہ عبادت ہے جو بندوں میرے نے ان کو بتائی ہے۔ اس کے علاوہ جو اپنی عقل سے بندہ عبادت کرے گا تو اس کے اندر ضرور نقص ہوگا، کیونکہ بندہ ہے ہی ناقص، اور اس کی سوچ ناقص اور اس کا عمل ناقص۔ یہ کامل تب ہوتا ہے جب نبی کی بارگاہ میں بندہ آ جاتا ہے، جیسا اللہ نے نبی کو بتایا، نبی ہمیں بتاتے ہیں، ویسا عمل کرو گے تو عبادت ہوگی اور عبادت کامل ہوگی۔ اسی کے اہتمام کے لیے میں نے ابھی آیت پڑھی، پہلی آیت بنی اسرائیل کی، سبحان اللہ ذی اسرا۔ اب اس آیت کا پہلا لفظ ہی یہ بتا رہا ہے کہ آگے جتنا سیاق و سباق ہے، جو سفر ہے جو رب ذوالجلال اس میں بتا رہا ہے، پہلے لفظ نے اس کو اتنا کلیئر کر دیا، اتنا صاف کر دیا، اب اس کے اندر شک اور شبہ کی گنجائش نہیں رہی۔ کیوں؟ کیونکہ سبحان اللہ اتنا پاک ہے، وہ ذات اتنا پاک ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، اور یہ عیب بھی اس میں نہیں وہ کسی کو راتوں رات لے جائے اور واپس چھوڑ کے چلا جائے۔ اگر کوئی اس میں بھی شک کرے گا تو سامعین محترم دارہ ایمان سے جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نص ہے، اور قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے، سبحان اللہ ذی اسرا، پاک ہے وہ رب، اسی لیے اس نے اپنی طرف منسوب کر دیا۔ تمام انبیاء اللہ کی بارگاہ میں جاتے رہے اپنی مرضی سے، محبوب کو اللہ نے اپنی مرضی سے بلا لیا اور کہہ دیا سبحان اللہ ذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے ظاہر کرائی رات کے کچھ حصے میں۔ اب اس پہ جو شک کرے گا وہ گویا اللہ پہ شک کرے گا، جو اللہ پہ شک کرے گا اس کی پاکی پہ شک کرے گا، اس کے لاریب ہونے پہ شک کرے گا، اس کے عیبوں سے دور ہونے پہ شک کرے گا، تو وہ دارہ ایمان سے جائے گا۔ بے عبد ہی اپنے بندہ خاص کو
من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، فرمایا مسجد الحرام سے مسجد الاقصی کی طرف۔ اب یہاں رکتے ہیں کیونکہ وقت بہت مختصر ہے، تو سامعین محترم رب ذوالجلال نے رات کے کچھ حصے میں اپنے بندہ خاص کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو یہ معراج کا واقعہ ہے یہ کیسے ہے؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مختلف روایات ہیں۔ سامعین محترم یہاں ایک نقطہ سمجھ لیجئے، مختلف روایات ہیں، مختلف صحابہ سے آپ کو مختلف روایات ملیں گی۔ گویا ایسے ہوا کہ میں ابھی مسجد میں ہوں، تو میں یہاں سے اس محفل میں ہوں، اس کے بعد جو جہاں جاؤں گا آپ نے مجھے یہاں دیکھا، آپ کہیں گے پہلے میں یہاں مسجد میں تھا، یہاں سے میں آگے جہاں بھی گیا، آپ یہاں سے شروع کریں گے۔ لیکن جس نے مجھے اس سے پہلے گھر میں دیکھا وہ کہے گا نہیں یہ پہلے گھر میں تھے، گھر سے پھر مسجد میں آئے اور مسجد سے پھر اگلے سفر کو گئے۔ ایسے ہی ہوا مکہ کے اندر رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ حضور نے فرمایا لینے والا آیا، حضرت جبریل آئے میرے پاس، انہوں نے مجھے آ کر کہا رب نے طلب فرمایا ہے۔ میں جبریل امین کے ساتھ باہر نکلا، باہر براق کھڑا تھا، میں براق کے اوپر تشریف فرما ہوا مسجد الحرام کی طرف چل پڑے۔ اب جنہوں نے وہاں سے دیکھا انہوں نے وہاں سے سفر کا آغاز بتایا، حدیثوں کے اندر آتا ہے۔ جنہوں نے حضرت ام ہانی کے گھر سے دیکھا وہ حضرت ام ہانی کے گھر سے بتا دیا۔ تو یہاں یہ اختلاف، یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ مسجد الحرام سے سفر شروع ہوا ہے یا ام ہانی کے گھر سے شروع ہوا ہے، مکہ سے شروع ہوا ہے، حرم سے شروع ہوا ہے۔ تو مسجد الحرام قرآن کہہ رہا ہے کہ مسجد الحرام سے شروع ہوا ہے، تو حضور کہتے ہیں کہ میں وہاں سے چلا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی سیر کروائی۔ وقت مختصر ہے، رستے میں حضور نے جو دیکھا المختصر آپ مسجد اقصی میں پہنچ گئے۔ مسجد اقصی میں پہنچے، رب ذوالجلال فرماتا ہے مسجد اقصی کو میں نے عزت عطا فرمائی کہ اپنے محبوب کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصی کی طرف روانہ کر دیا تاکہ لوگوں کو یہ خبر ہو جائے، یہ دلیل ہو جائے کائنات میں جنہوں نے مسجد اقصی اس وقت دیکھی ہوئی تھی، کل صبح جب میرے محبوب سے یہ سوال کریں گے کہ مسجد اقصی کیسی ہے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان کو جواب دیں گے، تو یہ کنفرم ہو جائے گا کہ رسول کائنات علیہ السلام وہاں گئے تھے۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ چلے جاتے تو سامعین محترم اللہ کی بارگاہ میں آج تک کوئی گیا ہی نہیں تھا، تو سوال پیدا ہی نہ ہوتا۔ جب سوال پیدا نہ ہوتا تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جواب ہی نہ دیتے۔ تو اس لیے مسجد اقصی میں بلا کر یہ دلیل قائم کر دی کائنات کے اندر کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مختصر عرصے میں راتوں رات مسجد اقصی کا سفر کیا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا میں جب وہاں پہنچا میں نے سواری وہاں باندھ دی جہاں باقی انبیاء کی سواریاں بندھی ہوئی تھی۔ میں مسجد کی طرف داخل ہونے لگا، حضرت جبریل امین 2 پیالے میری طرف لے کے آئے، ایک میں شراب تھی ایک میں دودھ تھا، انہوں نے مجھے پیش کیا، میں نے دودھ والا پیالہ لے کر پی دیا۔ تو جبریل امین نے فرمایا آپ نے فطرت کے عین مطابق کام کیا ہے، کہ فطرت بھی یہی ہے کہ آپ نور ہیں، آپ محبت والے ہیں، اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ نے بھی جس کو ہم آج سادہ زبان میں کہتے ہیں دودھ بھی اللہ کا نور ہے، آپ نے اس کو پسند فرمایا۔ تو یہ فطرت کے عین مطابق تھا، اور فرمایا آپ کی امت بھی آپ کسی کو پسند فرمائے گی۔ آج دیکھ لیجئے جو دوسری چیز ہے اس کے کرنے والے، اس کے پینے والے پہ آج 1400 سال گزر گئے، لیکن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اس کو ہم گناہگار سمجھتے ہیں، اور وہ جرم ہے اور گناہ ہے اور سمجھتے رہیں گے۔ سامعین محترم مختصر یہ کہ وہاں آپ نے تمام انبیاء کی جماعت کروائی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہاں نماز پڑھی تو میرے رب نے فرمایا کہ اے محبوب آج کے بعد، اس سے پہلے بھی مسجد اقصی موجود تھی لیکن جب امامت ہوئی وہاں پر میرے رب نے فرمایا آج کے بعد یہاں جو نماز پڑھے گا اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ حضور نے فرمایا 4 مساجد ایسی ہیں جہاں پر نماز ادا کرنے سے 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ ایک حرم ہے خانہ کعبہ کے اندر جو نماز ادا کرتا ہے 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے۔ دوسرا مسجد الاقصی ہے، یہاں 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ مدینہ شریف میں جو پڑھے گا 50,000 نمازوں کا ثواب۔ مسجد نبوی میں مسجد طور ہے، وہاں پر جو نماز ادا کرے گا 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور بات ذہن میں رکھ لیجئے، آج وہاں پر مسجد اقصی میں قبضہ ہوا ہے، ہم نہیں جا سکتے۔ حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ جو غریب ہے جو وہاں پر نہیں جا سکتا، اگر اس نے وہاں نماز
ادا کرنے کا ثواب حاصل کرنا ہو تو کیا کرے؟ حضور نے فرمایا کہ زیتون کا تیل لے کر وہاں بھیج دو، وہاں پر دیا جلے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں 50,000 نمازوں کا ثواب دے گا۔ آج ہم نہیں جا سکتے، لیکن اس حدیث کے پیچھے مخفی کیا راز ہے یہ تو رب اور اس کا رسول جانتا ہے کہ زیتون کے تیل سے کیا مراد ہے، رب جانتا ہے، اللہ اس کے رسول کی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے۔ لیکن ظاہری طور پر اگر لے لیں تو یہاں سے اگر ممکن ہو سکے تو کوئی جائے تو اس کو دے دیں، اللہ آپ کو 50,000 نمازوں کا ثواب دے گا۔ الغرض حضور پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ بارہا آپ نے سن رکھا ہے، سدرۃ المنتہا پہنچے، جبریل امین نے کہا یہ میری آخری منزل ہے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے گئے، رف رف کا مقام آیا، اس سے آگے گئے۔ قرآن کہتا ہے وَقَابَ قَوْسَيْنِ او ادنا کی منزل پر پہنچے، اللہ نے فرمایا ادنو منی یا حبیبی، ادنو منی یا حبیبی، محبوب قریب آؤ، قریب آؤ، قریب آؤ۔ لکھتے ہیں کہ اتنے قریب گئے، اتنے قریب گئے، اگر کوئی دیکھنے والا ہوتا تو یہ کہتا خالق اور مخلوق میں فرق نہ نظر آتا۔ یہ بھی رب ذوالجلال کا ایک کمال ہے، وہ جب چاہے، جہاں چاہے، جو چاہے یہ کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سبحان اللہ ہے، وہ بے عیب ہے، اس میں اس کے کسی بھی کیے جانے پہ، عمل پہ اگر کوئی شک کرے گا تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ تو رب ذوالجلال جو چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے وہ اپنی مخلوق کو اپنے اندر سمولے، وہ کر سکتا ہے، وہ رب ہے۔ تو سامعین محترم، محبوب علیہ السلام سے پوچھا کہ محبوب کیا لے کر آئے ہو؟ یہ جملہ آپ نے بارہا سن رکھا ہوگا۔ تو سامعین محترم، یہ دو پیغام تھے میرے اور آپ کے لیے، اور باقی کے پیغامات میرا رب اسی بنی اسرائیل کی 60 نمبر آیت کے اندر فرما رہا ہے، اے محبوب جو ہم نے آپ کو جلوے دکھائے وہ لوگوں کے لیے آزمائش ہے، اس کے اوپر اپنی عقلوں کے گھوڑے مت دوڑاؤ کہ رب نے کیسے بلایا، کیوں بلایا، کس طرح بلایا، راتوں رات کیسے چلے گئے، کیسے واپس آ گئے۔ فرمایا جو جلوہ ہم نے آپ کو دکھایا تھا تو پچھلی رات کو، وہ لوگوں کے لیے آزمائش ہے۔ آزمائش ہوتی وہ ہے جو عقل میں اور سمجھ میں نہ آئے۔ تو فرمایا جو اس میں پڑے گا وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، آگے تفاسیر میں بیان ہوتا ہے، اور جو اس کو مان لے گا اگلے ہی روز اس کو ماننے والے نے پوری کائنات کو بتا دیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگلے دن پوچھا گیا ہمیں یہ بتائیے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ راتوں رات کوئی بندہ یہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جائے، پھر اقصیٰ سے عرش پہ جائے، پھر عرش سے رب کے پاس جائے، پھر راتوں رات واپس پلٹ کے آ جائے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ فرمایا یہ ممکن نہیں۔ تو فرمایا آپ کے جو دوست ہیں محمد، کفار نے کہا آپ کے جو دوست ہیں محمد وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات گئے اور پھر پلٹ کے واپس آ گئے۔ آپ سمجھ گئے یہ آزمائش ہے، اب میں اس میں عقلوں کے گھوڑے نہیں دوڑاؤں گا۔ آپ نے فرمایا اگر انہوں نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے۔ تو سامعین محترم، اس سارے سفر کا جو اللہ تعالیٰ نے اور محبوب علیہ السلام نے ہم تک پیغام پہنچانا تھا، جس کو ہم نے پکڑنا تھا، اس کو اگر ہم چھوڑ کے سارے سفر کو زبانی یاد بھی کر لیں تو سامعین محترم ایک محبت اور ایک لذت کے یا روحانیت یا ایمان کو تازہ کرنے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ ملے گا تو ان دو جملوں کے اندر۔ رب نے محبوب سے پوچھا کیا لائے ہو؟ تو محبوب علیہ السلام نے کہا میں عاجزی اور انکساری لے کر آیا۔ یہ میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے۔ جو آخری بات ہے اس کو سن لیں، تسلیم کرنا، آپ تشریف رکھیں۔ عاجزی اور انکساری، ساری بات کا آخری نتیجہ یہ ہے کہ عاجزی اور انکساری محبوب علیہ السلام اتنی بلندیوں پہ اللہ کی بارگاہ میں لے کر گئے۔ کیا آج میرے اور آپ کے اندر یہ موجود ہے؟ نمبر 2 بات یہ کہ اللہ نے اتنی بلندی پہ بلا کر جو تحفہ دیا وہ تحفہ نماز کا تھا، اور یہ کائنات کو بتا دیا کہ اگر میری بارگاہ میں آ کے جھکو گے تو اتنے بڑے تحفے ملیں گے پھر تمہیں اپنی بارگاہ تک۔ اسی لیے آج کہا جاتا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اسی لیے آج یہ کہا جاتا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ ہم کہتے ہیں تو رب ذوالجلال، بعض علماء کرام یہ لکھتے ہیں کہ رب زبان سے بولتا ہے بندے کی زبان سے۔ اور میں خاص طور پر یہاں پر کوٹ کروں گا حضرت علامہ غلام مصطفیٰ خان رانا رامپوری صاحب، آپ سے میں نے خود سنا ہے، وہ کہا کرتے تھے یہ وہ مقام ہے جو مومن کے لیے معراج ہے۔ کیوں؟ رب بول رہا ہے، رب سمیع اللہ لمن حمیدہ، بندے کی زبان سے رب بول کے کہتا ہے کہ میں نے سن لی جو تو نے ابھی میری تعریف کی۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے سن لی
جو تم نے ابھی تعریف کی. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا، یہ میں خود کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے سن لی. اللہ خود کہتا ہے. آپ سے سوال کیا گیا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بندے کی زبان سے رب بولتا ہے؟ آپ نے جواب دیا تھا، وہ بھی میں نے خود سنا تھا. آپ نے فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رب درخت سے بول سکتا ہے تو یہ اشرف المخلوقات ہے انسان، اس کی زبان سے نہیں بول سکتا. اس لیے 2 عمل خاص ہیں آج کی رات. اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کریں. اللہ سب کچھ آپ کو دے چکا ہے، ہر چیز اللہ نے، تمام نعمتیں، عزتیں، برکتیں، زندگی آپ کو دے دی ہے. فرمایا ہدایت اس کو دوں گا جو مجھ سے گڑ گڑا کے مانگے گا. ہدایت مفت میں نہیں ملنے والی. نعرہ رسالہ، جشن معراج مصطفیٰ. ہدایت ایسی چیز ہے جو آپ کو مفت میں نہیں ملنے والی، کیونکہ اس کے لیے رب ذوالجلال نے بڑا اہتمام فرمایا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ تک تمام انبیاء کو بالترتیب بھیجا. کیوں؟ ہدایت کے لیے. تمام امتوں کو پیدا کیا ہدایت کے لیے. سامعین محترم، ہدایت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. یہ رزق، روزی، کپڑا، روٹی، یہ آپ کو ویسے بھی مل رہا ہے، مجھے بھی مل رہا ہے اور یہ ملتا رہے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو سچی اور پکی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت عطا فرمائے. ہمیں جو سچی ہدایت ہے اس پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کی رات کا جو سچا پیغام ہے ہمیں عاجزی اور انکساری عطا فرمائے. نماز کا پکا پابند بنائے تاکہ معراج کا اصل مقصد پورا ہو سکے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا أرحم الراحمين بندہ تو گناہگار ہے پر رحمان ہے تو مولا بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین اے خالق کائنات اے مالک کائنات اے زمین و آسمان کے مالک اے ہم سب کے پروردگار عالم یا میرے اللہ تیری ذات پاک کا کروڑا ہاتھ شکر ہے الہ العالمین کہ تیری توفیق سے آج جمعۃ المبارک بعد نماز عصر جس طریقے سے ہر جمعۃ المبارک کو پاک محفل درود پاک کی ہوتی ہے الہ العالمین آج بھی ہوئی مولا کریم اور آج درود پاک کی محفل کے ساتھ میراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن بھی منایا گیا مولا کریم اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبولیت عطا فرما آمین آج کی پاک محفل کے لیے جو بھی لنگر کا اہتمام ہوا الہ العالمین اس سے پہلے بھی جتنے بھی محفلیں ہوئی سب کے لیے لنگر کا اہتمام ہوتا ہے الہ العالمین سب کو اپنی بارگاہ کے اندر قبولیت عطا فرما یا میرے اللہ بھائی فہیم صاحب نے ثناخوانی بیان کی علی حسن صاحب نے تلاوت کلام پاک فرمائی الہ العالمین اور میرے بھائی راجہ واصف صاحب نے اور میرے دوسرے بھائی صاحب نے بھی الہ العالمین تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثناخوانی بیان کی مولا کریم اس کو بھی اپنی بارگاہ کے اندر قبولیت عطا فرما الہ العالمین آج کی درود پاک اور جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ثواب نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ السلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین ازواج مطہرات اولاد پاک تمام اہل بیت و طہار تمام صحابہ اکرام تمام شہداء اکرام تمام صالحین تمام تابعین تمام تابعین ائمہ مجتہدین اولیاء الزام صوفیاء اکرام علماء کرام کے دربار میں ہدیۃً تحفۃً عقیدۃً محبۃً ادباً پیش کرتے ہیں مولا کریم قبول منظور فرما مولا کریم آج کی پاک محفل کا ثواب اور آج کے لنگر کا جو اہتمام ہوا اس کا ثواب مولا کریم جو حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے جتنے بھی مسلمین مسلمات مومنین مومنات اس فانی دنیا سے رحلت فرما گئے یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے یا اللہ ان سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ و مقام عطا فرما دے الہ العالمین خصوصاً بالخصوص جتنے بھی مہمان اس آج کی اس پاک محفل کے اندر شریک ہوئے الہ العالمین جہاں کہیں سے بھی میرے مولا سب کی مشکلات کو آسان فرما سب کی نیک حاجات کو پورا فرما الہ العالمین پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے یا اللہ سب کی دین اور دنیا اور آخرت بہتر فرمانا یا الہ العالمین جتنے بھی لوگ بیمار ہیں گھروں کے اندر ہسپتالوں کے اندر سب کو شفا کاملہ عاجلہ نافع و مستمر عطا فرما یا الہ العالمین جو لوگ نیک حاجات کے طلبگار ہیں میرے مولا ان کی نیک حاجات کو پورا فرما یا اللہ آج کی پاک اور بابرکت محفل کی برکت سے بے اولادوں کو نیک صالح نورین اولاد عطا فرما اولاد والوں کی اولادوں کی خیر فرما اولادوں کے اندر برکتیں عطا فرما والدین کی خدمت کر کے جنت کا حقدار بنا الہ العالمین راجہ بشیر صاحب بیمار ہیں میرے مولا ان کے لیے دعا کرتے یا اللہ ان کو صحت عطا فرما اور جتنے بھی بھائی شیخ حاجی حق صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نافع مستمر عطا فرما الہ العالمین اور جتنے بھی لوگ بیمار ہیں گھروں کے اندر ہسپتالوں کے اندر سب کو شفا عطا فرما یا اللہ ہمارے ملک پاکستان یا ملک پاکستان کے بسنے والے لوگ الہ العالمین جتنے بھی بیرون ملکوں میں ہیں میرے مولا ان سب کی خیر فرما دے یا الہ العالمین حاجی وقاص صاحب کے صاحبزادے یا اللہ بھائی اور راجہ رحیل صاحب راجہ زمان صاحب اور بھائی عبدالغفور صاحب کی جتنی بھی صاحبزادے ہیں میرے مولا ان سب کی خیر فرما دے مولا کریم بھائی فہیم صاحب کے جتنے بھی خاندان کے لوگ بیرون ملکوں میں ہیں اور جتنے بھی ہمارے جاننے والے ہیں
عمر بھائی اور جتنے بھی انصر بھائی الہ العالمین اور جتنے بھی لوگ بیرون ملک میں ہیں یا اللہ سب کی خیر فرما دے الہ العالمین جن کے نام یاد نہیں میرے مولا ان کو بھی دعاؤں کا حصہ بناتے ہیں میرے مولا سب کے لیے خیر و عافیت عطا فرما یا الہ العالمین بھائی سہیل صاحب راجہ نصیر صاحب کے صاحبزادے بھی پڑھائی کے سلسلہ میں ہیں میرے مولا ان کی بھی خیر فرما ان کو بھی کامیابیاں عطا فرما یا میرے اللہ تو رحمان ہے رحیم ہے کریم ہے اپنی رحیمی کریمی قسم کے جتنے بھی بے گناہ قیدی ہیں جہاں کہیں بھی ہیں میرے مولا ان بے گناہ قیدیوں کو رہائی عطا فرما فلسطین کے مسلمانوں کی خیر فرما کشمیر کے مسلمانوں کی خیر فرما وَأُفْوِضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى حَبِيبِهِ وَخَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ